الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين الذي من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد المصطفى شمس الضحى بدر الدجى رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تسهد في الدنيا وتذكر الآخرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة في دوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا: خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. علامہ اقبال نے بھی اپنی محبت کا بڑا گہرا جملہ کہہ دیا کہ محمد سے وفا کو ہے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا، آپ کا ادب و احترام رکھنے والا بنایا. ایمان کی علامت یہی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہماری جان، مال، آل، اولاد، عزت، آبرو سب سے زیادہ بڑھ کر کے ہمارے سینوں میں بسی رہے. اگر یہ محبت نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ و رضوان نے ایک واقعہ نقل فرمایا. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان سوال کیا. اب صحابہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہر تھکی ٹھکی چیز کو جان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں غیب کا علم عطا فرمایا تو دل میں کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، زبان پر جو بول ہے وہ بھی جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں. اس لیے صحابہ کبھی سرکار کے سامنے دل میں ایک زبان پر ایک نہیں رکھتے. جو دل میں وہ زبان پر، تو زبان پر وہ دل میں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قوم میں تمہارے دل میں کس کی محبت سب سے زیادہ؟ حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ نقل فرمایا گیا. آپ سے پوچھا گیا، آپ نے اس وقت صحیح سے جواب دیا کہ حضور میں سب چیز سے زیادہ آپ کو چاہتا، آپ سے بڑھ کر کے میں اپنے بچوں کو نہیں چاہتا، آپ سے بڑھ کر کے میں اپنی بیویوں کو نہیں چاہتا، آپ سے بڑھ کر کے میں اپنے مال کو نہیں چاہتا. ہاں ایک چیز ہے میرے دل میں غور کرتا ہوں تو کبھی کبھی میری جان کی محبت مجھے غالب نظر آتی. سرکار نے ان کے سینے مبارکہ پر اپنا دست مبارک رکھا اور پھر ہٹایا، فرمایا عمر اب بتاؤ کیا حال ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت
یہ رہی کہ حضرت فاروق اعظم فرما دیں گے یا رسول اللہ، جس کے قبضے قدرت میں عمر کی جان ہے، اب آپ سے بڑھ کر کے کوئی اسے یہی وہ چیز ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ان میں سے کوئی شخص اس وقت تک کہ مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی جان، اپنے ماں، اپنے اولاد، اپنے خیر اقارب سب سے بڑھ کر کے وہ اللہ کے رسول کو محبوب نہ بنا دے۔ صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں یہ اسوہ ملا، وہ جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جایا کرتے، یہ نہیں سوچتے کہ میرے شہید ہو جانے کے بعد میرے بیوی بچوں کی نگہبانی کرنے والا کون ہے، میرے گھر سے مال ختم ہو جانے کے بعد میرے بچوں کا خیال کرنے والا کون ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم جس کے لیے جان دے رہے ہیں وہ سنبھالنے والے آقا سلامت ہیں تو سب کچھ۔ حضرت فاروق اعظم کے مثال وہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خیر البشر بعد الانبیاء کی تحقیق کی شان کیا ہوتی ہے؟ آپ نے ایک جنگ تبوک کے موقع پر سارے مال کو جمع کر لیا، سردار کی خدمت میں لا کر کے پیش کر دیا۔ سوال کو ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ جواب دیا، یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب کچھ لے آیا، گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا۔ آج ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جاتے ہیں تو فی امان اللہ و فی امان رسول کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ہم کہیں باہر جاتے ہیں تو ہم اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی امان میں، اللہ کے رسول کی امان میں۔ اب وہ جو گلی گلی گھومتے پھرتے رہتے ہیں، بغل میں چولا ہوتا ہے، ان کا لباس الگ ڈھنگ کا ہوتا ہے، ذہن سہن الگ ڈھنگ کا ہوتا ہے، بولیاں تو ان کی ایسی ہوتی ہے اللہ اللہ کے رسول کی بتاتے ہیں، مگر پاس جا کر کے دیکھو تو عشق سے انہیں کوئی واسطہ نہیں، ادب سے مصطفیٰ کے کوئی واسطہ نہیں، محبت مرتضیٰ سے کوئی واسطہ، محبت خلفائے راشدین سے کوئی واسطہ نہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کا ادب کا کوئی سلیقہ نہیں۔ کہیں تو عقیدہ خدا کے جھوٹ بولنے پر ہوتا ہے معاذ اللہ، کہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کسی نبی کے پیدا ہو جانے کا عقیدہ بنا لیتے معاذ اللہ، کہیں تو رسول اللہ کے علم کو جانوروں کے برابر معاذ اللہ بتاتے ہیں۔ ایسی قومیں ہوتی، ان قوموں کے سامنے اگر کبھی ہمارے بچے کہہ دیں فی امان اللہ و فی امان رسول، ارے یہ تو شرک ہو گیا، بدعت ہو۔ پہلے اسلام کی تعلیم کو پڑھ کے دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ اہل سنت کے بول صحابہ کے بول سے مطابقت رکھنے والے، اہل سنت کا طریقہ صحابہ کے طریقے سے ہی روشنی پایا ہوا طریقہ، ایسا نہیں ہے کہ منمانی کسی کی اٹھا لی اور اس کو بنا لیا سلیقہ و طریقہ، نہیں، اہل سنت ایسی تمام چیزوں سے پاک جماعت اللہ نے بنائی۔ یہ جماعت کے مقتدا اہل اللہ اللہ نے بنایا، اس جماعت کے مقتدا مجتہدین کو اللہ نے بنایا، اس جماعت کے مقتدا صالحین اولیاء کو اللہ نے بنایا، اس جماعت کے مقتدا اہل بیت و صحابہ کرام کو بنایا، اس جماعت کے مقتدا سرور انبیاء کو اللہ نے بنایا۔ ہوائے نفس کی اتباع نہیں ہوتی۔ اب یہاں دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا، یعنی میرے گھر والوں کے سنبھالنے کے لیے اللہ اس کے رسول کافی۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے شرک کر دیا معاذ اللہ؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے سنبھالنے کفایت کرنے والے وکفا باللہ وکیلا کے اندر آپ نے رسول اللہ کو شامل کر کے اللہ کی صفت میں قدرت میں کسی اور کو شامل ٹھہرایا معاذ اللہ؟ نہیں۔ تین ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہوں، تین ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ جن کو رسول اللہ کا یاد غار ہونا نصیب ہوا، جن کو رسول اللہ کو کاندھوں پہ اٹھا کے غار سور پر چڑھنا نصیب ہوا، جن کو رسول اللہ کے خاص قرب سے نوازا گیا، خاص عنایات سے نوازا گیا، خاص اکرامات سے نوازا گیا، ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے جو رسول اللہ کی صحبت میں رہے ہیں، جب وہ بتا رہے ہیں کہ گھر والوں کی حفاظت کے لیے، کفالت کے لیے، ان کے ہر معاملے کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کی قدرت میں کسی اور کو شامل کر دیا گیا، بلکہ بتایا کہ سہارا تو خدا ہی کا ہے، ملنا مصطفیٰ کے دروازے سے۔
اور آج ہم بھی وہی کہتے ہیں، ہم کہیں جاتے کہتے فی امان اللہ و فی امان رسول کہتے ہیں، ہم آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے دے کر کے جاتے۔ جب کوئی بتا اپنے گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر کے جاتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ایک واقعہ ہے، ایک شخص کہیں کسی غرض سے باہر جانا، اس کو کام کرنا آج کی طرح ہے، وسائل تو نہیں تھے، روزی کمانے کے لیے کسی کو جانا تھا تو سینکڑوں کلومیٹر جانا پڑتا تھا، مہینوں چلتے ہوئے سفر گزارنا پڑتا تھا یا سواری پر گزارنا پڑتا تھا۔ آج کے جیسا سوتے ہوئے ہواؤں میں اڑتے ہوئے سفر نہیں ہوتا تھا، یا تو جانوروں کی پیٹھ پر سواری کرو یا خود اپنے پیروں سے چل کر کے سفر کو پورا کرو۔ 90 کلومیٹر جانے کے لیے تین دن لگ جاتے تھے، اس سے زیادہ بھی کبھی کبھی لگ جاتے تھے۔ یہ حال کا سفر ہوا کرتا تھا۔ وہ جانے سے پہلے اس کی بیوی حاملہ تھی۔ اس نے کہا کہ بیوی کو کہا کہ میں تجھے اللہ کی امان میں دے کر کے جاؤں گا۔ چلا گیا، ایک مدت گزر گئی، دولت وغیرہ کی شروع میں گھر والوں کو پہنچانے کے لیے وقت گزر گیا، بعد میں پھر پلٹ کر کے آیا۔ جب وہ جا رہا تھا اس کی بیوی حاملہ تھی۔ جب وہ واپس آیا تو اپنے گھر کے پاس گیا، دیکھا گھر کا حال بے حال ہے۔ پاس پڑوس لوگوں سے پوچھا یہاں تیری بیوی رہتی تھی، میں چھوٹی گیا کیا پانے تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کو ہم نے قبر میں دفنا دیا۔ پریشان حال وہ بندہ قبر کے پاس پہنچتا ہے، چلو کم سے کم اس کی قبر تو دکھا دوں گی۔ تو قبر کے پاس پہنچتا ہے، جا کر کے دیکھتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، بیٹھ کر کے ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ قبر سے لپٹ جاتا ہے۔ جب اس کا کام قبر سے لگ جاتا ہے، اندر سے بچے کے رونے کی آواز ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ سمجھ جاتا ہے، پھر سے غور کرتا ہے۔ جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اندر کوئی زندہ ہونے کی علامت مل رہی ہے، آواز بچے کے رونے کی آ رہی ہے، تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتا ہے، قبر کو کھول دیتا ہے۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بچہ ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا، سوائے اس حصے کے پورا بدن اس کا گوشت سے خالی ہو چکا، ہڈیاں، اور بچہ زندہ ہے۔ یعنی جب نکل رہا تھا، بچے کے پیٹ میں ہونے کی علامت کو دیکھ کر کے اس نے اس بچے کو اللہ کی امان میں دے کر کے گیا، کہا تھا کہ میرا بچہ اللہ کی امان میں ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ ہر انسان کو اپنی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، اپنی بیوی کے بجائے اس نے بچے کو اللہ کی امان میں دے کر کے سفر کیا۔ جب واپس آیا تو بچہ قبر میں بھی زندہ ہے۔ اس بچے کو اس نے اٹھایا، پالا پوسا، بہتر تربیت دی۔ پتا یہ چلتا ہے کہ ہمارا جو طریقہ ہم اللہ اس کے رسول کی امان میں دیتے ہیں تو یہ صحابہ کا طریقہ ہے جو ہمیں رائج ہے۔ ایسے ہی اہل سنت کا ہر وہ طریقہ جو ہمیں رائج ہے وہ کسی نہ کسی صحابی کے عمل سے، وہ کسی نہ کسی تابعی کے عمل سے اور مجتہدین کی تصریحات کی روشنی میں ہمارا عمل ملتا، اس سے ہٹ کر کے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جو زندگی گزارا کرتے تھے، رسول اللہ کی محبت میں زندگی گزارا کرتے تھے اور رسول اللہ کے دین کی حفاظت میں زندگی گزارا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارا رہنا نہ رہنا کوئی معنی نہیں رہا، کیونکہ ہم کو، ہمارے گھر کو، سب کو سنبھالنے والا رسول خدا نے عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اللہ نے ہمیں بخشی۔ اس محبت کا یہ حق ہے کہ ہم اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی محبت سکھائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوگا۔ مومن نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں واقعی میں ایسی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ ہماری جان بھی اس محبت سے آگے نہیں ہونی چاہیے جو محبت ہمارے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سوچتے ہیں کہ محبت تو ہے ہمارے دل میں، مگر کبھی ہماری بات آ جاتی ہے کسی کے ساتھ سمجھوتا کرنے نہ کرنے کی، زندگی کے بعض عمل میں، بعض معاملات میں عمل کرنے کی، تو ہم کوتاہی اختیار کرتے ہیں۔ دنیا کی جو فائدے کی چیز ہوتی ہے یا مفاد دنیا کا جتنا ہوتا ہے اتنی چیز کو ہم لے کر کے کیا کرتے ہیں، وقت گزاری کے لیے عمل کے میدان میں ہم کمزور ہو کر کے گزر جاتے ہیں۔ مگر کیا یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی ضرورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مقدم کر دیں، معاذ اللہ، شریعت کی محبت پر مقدم کر دیں، معاذ اللہ۔ ہمارا سلیقہ جو ایسا نہیں ہے، ہمارا طریقہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے
اللہ کے تمام اخلاق و سیرت کو اپنے سینے میں اتار لیں محبت کے ساتھ، اور اپنے عمل میں ایسے بسا لیں کہ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیمانہ نظر آنے دیکھے تو لگے کہ بھئی یہ عاشق رسول ہے جو راستے سے گزر رہا ہے، لوگوں کو عشق رسول کے جلوے سناتا جا رہا ہے، بتاتا جا رہا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں؟ آج ہمارے بچوں کا حال ایسا بن گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گھروں میں ہاتھ میں جب وہ پریشان کرنے لگتے ہیں، فون دے دیتے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی توجہ نہیں ہوتی، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی بچے وہ کارٹون کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر کے بچوں کے نظروں کا اخلاق کا کتنا گرا ہوا معاملہ بن جاتا ہے، بچوں کے اخلاق پر کتنی گری ہوئی حرکتیں بنتی ہیں۔ ان سب چیزوں کا اصل میں ذمہ دار کون ہوگا؟ ماں باپ ضرور ذمہ دار۔ اپنے بچوں کے لیے وقت دے، کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھیں، اللہ اور رسول کی بات کریں، ان کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اتارنے والی باتیں کریں، انہیں سکھائیں محبت کیسے ہوتی ہے، قربانیاں کیسے دی جاتی۔ کبھی قربانیاں اہل بیت کے جو کربلا میں ہوئی اسے ذکر سنا کر کے بتائیں کہ دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے کیسے قربان ہوا جاتا۔ کبھی بدر کے واقعات بتا کر کے بتائیں کہ دین کے لیے کیسے جانوں کو قربان کیا جاتا۔ کبھی احد کے واقعات بتا کر کے بتائیں کہ دین کے لیے کیسے قربانیاں کی جاتی ہیں، کیسے لوگوں نے صحابہ کے قربانیاں دی ہیں، اور کتنے اولو العزم صحابہ کرام کے قربانیاں دین کے لیے ہوئی ہیں۔ ان کو جب آپ بتائیں گے نہیں بچوں کو تو سمجھ میں کیسے آئے گی؟ یہ بچوں کو کب معلوم ہوگا جب آپ خود ان چیزوں کی جستجو کریں گے، اپنی زندگی کے لیے وقت مقرر کریں۔ ایک وقت وہ آپ مقرر کریں گے جس میں آپ اپنے بچوں کو دین کی باتیں بتائیں۔ یاد رکھیں ماں باپ اولاد کے لیے سب سے بڑے لیڈر ہو، ان سے بڑے لیڈر کوئی نہیں ہوتے، ان سے بڑے کوئی اچھے ہنر والے کوئی نہیں ہوتے۔ بچوں کو پوچھو سب سے اچھا کھانا کون پکاتے ہیں، ہر بچہ کہے گا میری امی سب سے اچھا کھانا بناتی ہے۔ سب سے اچھے باپ کون ہیں، بچہ کہے گا میرے ابا سب سے اچھے۔ ہر بچہ اپنے باپ کو اچھا کہے۔ بچوں کے لیے سب سے بڑا گائیڈ کرنے والے، سب سے بڑا لیڈری کا جو انجام ہے، جو نظریہ صحیح معنوں میں بچے رکھتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی طرف رکھتے ہیں کہ میرا باپ سب سے اچھا، میری ماں سب سے اچھی۔ تو جب وہ سب سے اچھوں سے جب اچھی بات سنیں گے تو اس اچھی بات دل میں بسائیں گے، اور اس اچھی بات پر عمل کرنے والے بچے ہو جائیں۔ یہ ذمہ داری ہر باپ کی ہے کہ دین کو سیکھے اپنے بچوں کے۔ آدھی زندگی تو گزر گئی، آج ہماری زندگی تو گزر گئی ہے، آگے زندگی کا ابھی وقت باقی ہے، تو ہم اپنے بچوں کو کون سی باتیں بتا رہے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا جیسے بچہ اسکول کے معاملات میں بچہ کمزور ہونے لگتا ہے، اسکول کے ٹیچر آپ کو بلا کر کے بولتے ہیں پیرنٹس میٹنگ میں کہ آپ کا بچہ فلاں سبجیکٹ میں کمزور ہے، فلاں سبجیکٹ میں کمزور ہے، تو آپ بچے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا کیوں کمزور گرا رہے، کیوں پڑھ نہیں پا رہے، کیوں سمجھ نہیں پا رہے، وقت دیتے کہ نہیں دیتے، برابر دیتے۔ کیا یہ وہ انگریزی میں دنیاوی سبجیکٹ میں ان کے جو سلیبس ہے اس میں بچے کا کامیاب ہو جانا آپ کی کامیابی کی دلیل ہے؟ بچوں کی کامیابی کی دلیل کس ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام طبرانی نے اس حدیث کے رجال کو رجال صحیح فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے بچوں کو تین چیزیں ضرور سکھاؤ۔ ایک، نبی کی محبت ضرور سکھاؤ، نبی کی اہل بیت کی محبت ضرور سکھاؤ، اور قرآن کی تعلیم ضرور سکھاؤ۔ آج ہمارا کیا ان معاملات پر ہمیں ہو رہا؟ آج ہر باپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے بچے کا حق کس طریقے سے ادا کرتا ہوں۔ کچھ وہ حقوق ہیں کہ وہ قیامت میں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ صرف کھلانا پلانا پہنانا اڑانا اچھی جگہ شادی کر دینا یہ بچوں کا حق ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ انہیں اللہ کے رسول کی محبت سے مالا مال کرنا، عشق رسول ان کے دل میں بسا دینا، اور محبت رسول ایسے ان کے دل میں بس جائے
کہ وہ رسول اللہ کی سنتوں کو آپ سے پوچھ پوچھ کر کے عمل کرنے والے ہو. وہ پوچھے ابا چپل پہننے کی سنت کیا ہے مجھے بتائیں، میں اس سنت پر عمل کرنا چاہوں. بچے پوچھے کہ ابا سونے کا سنت طریقہ کیا ہے مجھے بتائیں تاکہ میں اس پر عمل کرنا چاہوں. بچے پوچھے باپ سے کہ ابا مجھے بتاؤ کہ کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا. یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے بچے کو بتائیں گے بیٹا سنت پر عمل کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے. سنت پر عمل کرو گے یہاں بھی عزت والے ہو جاؤ گے، وہاں بھی عزت والے ہو جاؤ گے. جب آپ انہیں سکھاؤ گے تب جب خود عمل کے میدان میں اترنا پڑے گا. دنیا بہت ہم نے جیت لی، آج پستی پہ ہم کیوں؟ آج ہم پستی پہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا ہی وہ سب کچھ جانا اور آخرت کی فکر ہم نے چھوڑ. یہ ہو گیا اللہ کو دنیا کو کبھی اپنائے. حضرت بابا تعالیٰ علیہ الرحمٰن کے دیار میں ہم بیٹھے، کیا انہوں نے کبھی دنیا کی خواہش کی؟ اگر خواہش کی ہوتی تو بادشاہ نے زمانہ تکوں میں بیٹھے ان کے تکوں کی خواہ کو صاف کرتے نظر آ رہے. چاہتے تو تختوں کو حاصل کرنے میں کون روک سکتا تھا؟ کوئی روک سکتا تھا؟ جب جیل کی کٹکھڑے انہیں روک نہیں سکے تو کوئی تخت روک حاصل کرنے کے لیے تلواریں کوئی اور روک سکتے ہو؟ نہیں، وہ جیسا چاہے ویسا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو شان کریمی بھی بخشی ہے اور شان کرامت بھی عطا فرمائی ہے، ان کو تصرف عطا فرمایا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں پہلے ہی بیان کر دیا زمین پر حکومت اور زمین کے مالک کون کریں گے، کون ہوں گے؟ وہ میرے نیک بندے ہوں، میرے ولی اہل اللہ صالحین ہو. یہی اس کے معنی تھے. چاہتے تو سب کچھ کر سکتے. انہوں نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ زندگی کٹنی تو ایسے بھی کٹ جائے، مگر زندگی تم بادشاہ کی بھی گزارو، فقیری کی بھی گزارو، فرق دنیا کے زندگی گزارنے میں نہیں آنے والا. ہاں، جب دنیا کی زندگی میں تم آخرت کی جستجو کو شامل کر، اپنی کمائی میں آخرت کے خوف کو شامل کرو اور آخرت کی جواب دہی کو شامل کر لو تو آپ کا مال و دولت کا کمانا بھی دنیا میں فائدہ مند ہو جائے گا، آخرت میں فائدہ مند ہو جائے گا. نہ کمانا بھی دنیا و آخرت میں فائدہ مند ہو جائے گا. یہ بزرگوں کا طریقہ، اہل اللہ کا طریقہ آج ہمیں ملنا ہے، درس ملتا ہے. یہی ملتا ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کی جستجو ہونی چاہیے. میرا رب کیسے راضی ہو جائے گا، میرے رسول کیسے راضی ہو جائے گا، کب ہمیں ان کی رحمتیں میسر آئے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں پر رضا و رحمت سے سرفرازیاں عطا فرماتا. ان کی شان کیسی ہوتی ہے؟ بندہ ان کی ولایت کی مرتبوں کو دیکھ کر کے حیران ہو جاتا. ہم غوث اعظم پیر میراں محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کے اس قدر دیوانے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی کا کوئی دن کوئی لمحہ ہمارا گزرتا ہے. آخر آج ہم ان کے مثال کے 500 600 700 800 سال بعد بھی ہم یا غوث المدد کا نعرہ لگاتے ہیں. خدا کی رحمت سے ہمیں سہارا ملتا نظر آ رہا. آج بھی مصیبت میں پڑے ہوئے جب یا غوث کا نعرہ لگاتے ہیں تو وہ کل مصیبت سے باہر نکل جائے. اسی لیے کہتے غلام دستگیر پریشان ہمیں ماند اگر مان شب مانت دیگر گمان. فرماتے غلام دستگیر پریشان نہیں رہ سکتے، بہت ہوگا تو ایک رات ہی ہو سکتا، دوسری رات پریشانی میں اس کی آ ہی نہیں سکتی. کیوں کہ وہ غلام دستگیر بن گیا. اور غلام دستگیر بن جا، حضرت دستگیر کا مرتبہ کیا؟ تفریح الخاطر میں واقعے کو نقل کیا گیا، خود زبان غوث اعظم اس واقعے کا نقل ہوا تو فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت ذات یوم ما یری النائم، میں نے ایک دن خواب دیکھا جس طرح کے خواب دیکھا جاتا. فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه سیدنا موسیٰ علی ابینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر میں نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بازوں میں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ پر شفقت فرمائی، مجھے اپنے دامن رحمت سے اور سینے رحمت سے لگا کر کے میرے سینے کو کشادہ اور انشراح سے مالا مال فرمایا، خوب نعمتیں برکتیں عطا فرمائی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پلٹ کر کے فرماتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام ذرا بتاؤ تو صحیح
آپ کی امت میں کوئی میرے عبد القادر جیسا ہے تو بتاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی جو قوم ہے بنی اسرائیل بھی ایسے ایسے ولیوں کو وجود میں اپنے رکھتی ہے۔ حضرت آصف برخیہ، حضرت آصف بن برخیہ علیہ رحمت و رضوان، جو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے وزیر تھے، ایسی عظیم شخصیت کے جن کی کرامت کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ اور اسی واقعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا یہ سنت انبیاء بھی ہے۔ کبھی مدد بڑوں سے بھی مانگی جاتی ہے، کبھی چھوٹوں سے بھی مانگی جاتی ہے۔ بے شک حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر برحق ہے، انہوں نے بتا دیا کہ کبھی کبھی اللہ کے ولیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والا بنا دیتا ہے۔ شان پوری کی پوری انہی کے سجدے میں ان کو ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ کی شان پوری کی پوری حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی برکتوں سے ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ کون ہے جو لا کر کے پیش کر دے میری بارگاہ۔ ایک عفریت کھڑا ہوتا کہتا ہے مجلس ختم ہونے سے پہلے پیش کر۔ جن قوم جن میں سے ایک بڑا طاقتور تھا اسے عفریت کہا جاتا، جو طاقتور قبیلے سے تعلق رکھتے، جو سب سے طاقتور ہوتے ہیں انہیں عفریت کہا جاتا۔ اس نے کہا کہ میں یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے پیش کروں۔ یمن میں ہے تخت بلقیس کا، اور آپ بیت المقدس کھول کے شام میں جلوہ فرما، ہزاروں میل کا فاصلہ۔ ہم بتاتے ہیں ہزاروں میل سے ہمارے لیے اللہ کی رحمت کا سہارا اور بزرگوں کے نام لینے کی برکت سے آ جاتا تھا، کہتے ہوئے یہ ہو نہیں سکتا، مگر اللہ نے قرآن میں کرامت بتا دی، ذکر کر دی ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ وہ کرامت کیا ہے؟ آپ نے کہا وہ اجازت دے تو پلک چھپکنے سے پہلے پیش کر۔ پلک چھپکنا بہت طریقے سے ہوتا ہے، کوئی چیز اچانک ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے تو ہماری آنکھیں خود بخود بند ہوتی کھل جائے، ایک سیکنڈ سے بھی کم حصے میں ہوتا، یہ اصل میں پلک چھپکنے سے پہلے پیش کر۔ تو سمجھ میں لایا جا سکتا ہے، سوچا جا سکتا ہے ہزاروں کلومیٹر گئے کیسے، لائے کیسے، آیا کیسے، ہوتا ہے وہ تخت آپ جانتے ہی نہیں ہوں گے اس کی حقیقت سے۔ خیر آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ڈھونڈا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم نے وہاں پر تعلیم ملک یمن میں حاصل کی، ہم جانتے ہیں وہاں کے جو پلرس تھے اس تخت پر، جو تخت جن پلرس پر رکھا گیا تھا، وہ پلر بھی اتنے اونچے ہیں کہ آپ سب اٹھا کر کے دیکھو تو کوئی نہیں سکتے، اتنی اونچائی پر سونے کا تخت تھا، اس پر وہ بیٹھا کرتی ہے، اس تخت کو ہزاروں کلو وزنی تخت کو پلک چھپکنے سے پہلے پیش کر۔ یہ کرامت اللہ کے ولیوں کی قرآن سے ثابت، اور یہ پھر کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اولیاء بنی اسرائیل میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اولیاء بنی اسرائیل کی کرامت کا ذکر قرآن میں خدا نے بیان فرمایا۔ اتنے بڑے مقامات ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور فرمایا کہ اے موسیٰ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا آپ کی امت پہ میرے عبد القادر جیسا کوئی ولی گزرا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم اے اللہ کے آخری رسول، آپ کے عبد القادر جیسا میری امت پہ کوئی ولی نہیں گزرا۔ شان حضرت پیرانی پیر غوث اعظم سعید کو اللہ نے بخشا۔ حضرت علی بن گیجی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ صدقہ علیہ رحمۃ اللہ، یہ پیرانی پیر کے خاص مریدین میں، خاص منتقصین میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ایک دن ہم پیرانی پیر کی جستجو میں پہنچے، ہم نے سرکار کے حجرے تلاش کیا، حجرے میں سرکار نظر آئے نہیں آئے، ہم نے پوچھا پتا کیا تو پتا چلا کہ آپ چھت پر نماز ادا فرما رہے۔ ہم پہنچے، چھت پر پہنچے، ہم نے دیکھا حضرت ادھر نماز ادا کر رہے، کچھ دیر ہم بیٹھے رہے، اچانک اس کے بعد حضرت علی بن گیجی فرماتے کہ میں اچانک میری نگاہوں کو میں نے آسمان کی
میں کیا دیکھتا ہوں کہ رجال الغیب کا ایک سمندر آسمانوں میں پھیلا نظر آتا ہے۔ رجال الغیب کی ایک جماعت ایسی کہ نگاہیں جہاں تک پہنچتی ہیں وہاں تک رجال الغیب جلوہ فرما۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ ملک کے، کچھ بشر کے، کچھ جن کے بھی تو شیخ عالی وسافل ہے یا اللہ۔ بڑے اونچے کلام جو فنا فی القادریت ہوتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ اس کے لیے قادریت میں فنا ہونا ضروری ہے، اور وہ سچے فانی فی القادریت شخصیت اعلیٰ حضرت ہے رحمت اللہ۔ ان کے اشعار جب پڑھتے ہیں تو دل ایسے گھومنے لگتا ہے کہ بھئی انسان اپنی زبان سے اس کی تعبیر پیش نہیں کر سکتا۔ پھر بات اکابرین کی بات اونچی ہوتی ہے، آدھا ہوتی ہے۔ حضرت علی نے ہندی فرماتے ہم نے دیکھا کہ پورے آسمان پر اولیاء کرام کی جو رجال الغیب کی جماعت ہے وہ دست بستہ ہے۔ ہم نے ان کو دیکھ کر کے کہا آپ لوگ پہلے کیوں ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، حضرت جب تک کہ اپنی عبادت مکمل کر لیں آپ بیٹھ جائیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے علی یہ نہیں تھی، تم بارگاہ کے مقرب ہو، تم پر حضرت کی رحمت ہے الگ بات ہے، ہم میں حضرت کی اجازت کے بغیر دم صدم کرنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی ہم سانس بھی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے، ہم حضرت کی اجازت کے بغیر بیٹھ نہیں سکتے ہیں، اگر بیٹھے تو ہمارے مقامات سر ہو جائیں۔ وہ بارگاہ ہے، اس لیے امام اہل سنت کہتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس اس کے آگے قادری منزل قیامت۔ ہزاروں تابعی سے نور ہاں وہ تنخواہ مدن مفاضل۔ یہ چیزیں جو امام اہل سنت کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات سے لوگوں کو جڑے رہنا تاکہ اپنی ایمان و عقیدے کی حفاظت، اپنی سمجھ پر اعتماد نہیں رکھنا چاہیے۔ جو محبت انہوں نے اہل بیت سے کر کے لوگوں کو دکھائی، جو محبت انہوں نے غوث اعظم سے کر کے لوگوں کو بتائی، جو دیوانگی غوث اعظم سے ہونی چاہیے اپنے قلم سے، فتوے سے، زبان سے، اشعار سے، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے راہ عمل کو چھوڑ دے، اس چیز سے ہم دور ہو جائیں گے تو کچھ حاصل ہوں گے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن کے بعد اپنی نماز کو مکمل کر لیتے، آپ پلٹ کر کے بیٹھ جاتے، وہ جماعت ایسے ہی کھیلی، ان میں مجال نہیں کہ حضرت سے کہیں کہ حضرت انہیں اجازت دے دے بیٹھے، یہ دونوں خاموش۔ کچھ دیر کے بعد حضرت شیخ سلطان محمد کی کہا حضور یہ جماعت کب سے آپ کا منتظر، کچھ تو ارشاد فرمانے حضور۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم اپنے بھائی کا انتظار کر رہے ہیں جو بغداد ہے، بیت المقدس سے، بیت المقدس سے صرف ایک قدم میں پہنچنے والا ہے بغداد، بیت المقدس سے بغداد صرف ایک قدم بڑھا کر کے پہنچنے والا، وہ بھی ہزاروں کلو میٹر آ رہے ہیں تو کیوں کہ میرے ہاتھ پر توبہ کریں گے، سلوک کے لندہ کی تعلیم مجھ سے حاصل کریں گے، اپنے کمال کو پہنچیں۔ سوچنے میں سمجھنے میں نہیں آنے والی بات ہے کہ اس کا مقام یہ ہے کہ وہ ایک قدم پر بیت المقدس سے بغداد پہنچ جائے، وہ کس چیز سے توبہ کرے گا اور کون سے مقام تک رسائی میں غوث اعظم کی تعلیم۔ وہ لاہور کے شہنشاہ جن کی شہنشاہی ایسی ہے، جن کو غوث اعظم خود فرماتے ہیں کسی ولی کو یہ طاقت نہیں کہ میرے حکم کو ٹال، اور حکم نافذ فی کل حال، میرا حکم ہر حال میں نافذ ہی ہوگا، کوئی اس حکم کو ٹالنے والا۔ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ آتے ہیں، غوث اعظم انہیں پھر سے داخل سلسلہ فرماتے ہیں، اور پھر غوث اعظم انہیں تعلیم فرماتے ہیں، اور پھر انہیں مقام کمال ملتا۔ یہ رجال الغیب کا جو مرحلہ ہوتا ہے، اولیاء کی وہ ایک ایسی جماعت ہے جو لوگوں کی نگاہوں سے ہمیشہ اوجل ہی رہی، عارفین کی نگاہیں ہی اسے دیکھ سکتی ہیں، عام نگاہ دیکھ نہیں سکتی۔ بسا دیگر اولیاء کو عام نگاہیں دیکھ لیتی ہیں،
مگر رجال الغیب کو عام نگاہ دیکھ نہیں سکتی، عارف کی نگاہ ہی دیکھ سکتی ہے۔ حضرت بلال بن غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بات فرما رہے ہیں، آپ کی ممبر کی سیڑھیوں پر سب سے قریب غوث اعظم کے بیٹھنا جسے نصیب ہوتا، وہ بھی جماعت اولیاء کی ایک عظیم جماعت ہی کے حصے میں آتا۔ ہر کوئی جس کو جگہ مل گئی وہ جا کر کے نہیں بیٹھ سکتا۔ غوث اعظم کے ممبر پر جلوہ فرمانے کے بعد آپ کے قدموں کے سب سے قریب اگر کوئی بیٹھے تھے تو حضرت عبدالرزاق تاج الدین عبدالرزاق آخری لے رہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کی نسل سے آپ بیٹھا کرتے تھے۔ اولیاء فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کی نشست میں ممبر پر ان کے قدموں کے قریب بیٹھنے کی جسارت جماعت نجبا، جو جماعت ابدال سے اونچا مقام رکھنے والی جماعت اولیاء ہے، اس جماعت کے افراد کو حکم ہوتا کہ وہ وہاں پر بیٹھے، اور ان میں جو سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا، ان 70 لوگوں میں جو سب سے اعلیٰ درجے کا ہوگا وہ غوث اعظم کے سب سے قریب بیٹھے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے کچھ ایسے بھی تعلیم پانے والے ہیں کہ جن کے سینے عشق خداوندی کی تجلیات سے آگ کی بھٹی بنے ہوئے ہیں کہ وہ آگ کے سینے سے نکل کر کے کپڑوں کو اور سر سے نکل کر کے ٹوپیوں کو جلا کے خاک کر رہی ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عبدالرضا قادری فرماتے ہیں میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا، حساب و رجال الغیب کا مجمع مجھے نظر آیا، اور ہر فرد کے سینے سے آگ کے شعلے دہک کے نظر آئے، ہر شخص کے سر سے آگ کے شعلے اٹھتے نظر آئے کہ سینے کسی کے جل رہے ہیں، تو سینہ کسی کا ایسا جل رہا ہے کہ سینے کے اوپر ڈھکا ہوا کپڑا جل کے راکھ ہوتا نظر آ رہا ہے، ٹوپیاں جل کر کے راکھ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اچانک حضرت غوث اعظم کے شہزادے کے سر سے جو ٹوپی پہنے ہوئے تھے اس نے آگ پھڑکنے لگی۔ غوث اعظم نے اس ٹوپی کو نکالا اور آگ اٹھا کر کے کہا یہ یاد کر رضا انت منہم، فرما کر یہ آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ اور ادھر سینے پر دستے غوث اعظم پڑا، سر پر شفقت کا سایہ غوث اعظم کا پڑا، تو وہ دست کی حمایت کیسی ہوتی ہے کیا تبے جس میں حمایت کا ہو بجا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ وہ حال ایسا ہوتا ہے کہ کمزور و نادواں کو طاقت کا ایسا جلوہ مل جاتا ہے کہ جس کی مثال نہیں۔ تو یہاں آگ سب ہوئی تو وہاں رجال الغیب کی آگ سب ہوئی۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے۔ یہ مقامات کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ وہ جب ناسوت کو مکمل کر لیتے ہیں، دنیا کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاعدے پر یعنی شریعت مطہرہ کے دائرے میں مظاہر الباط کی روشنی میں اپنی زندگی کو مکمل کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر انعام و اکرام فرماتا ہے، ان کے لیے راہ سلوک کو آسان فرماتا چلا۔ یہ اولیاء اللہ کی جماعتیں ہمارے لیے باعث رحمت، اور یہ اولیاء و وجود جہاں ہوتا ہے، کسی ولی کا کسی علاقے میں وجود ہے تو وہ علاقہ اس ولی کی رحمت و برکت سے ایسا معمور ہوتا ہے کہ عذاب اللہ تعالیٰ اس علاقے سے دور فرما دیتا۔ اور آج الحمدللہ حضرت بابا تاج الدین اولیاء علیہ رحمت اور رضوان کی زندگی کا حصہ بھی اسی علاقے میں گزرا، اور آپ کی وفات کے بعد تو یہ علاقہ ایسا آپ کی برکتوں سے منور و معمور ہے کہ ہمیں امید ہے رب ذوالجلال سے کہ قیامت تک اس کی برکتوں میں اور اضافہ ہی فرماتا ہے۔ یہ نعمت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے میں ہماری زندگیوں کو محفوظ فرماتا۔ اپنے بچوں کو ایسے بزرگوں کی محبت سکھائیں، ان کی آستانوں پر حاضر ہونا سکھائیں، ان کی بارگاہوں سے وابستہ رہنا سکھائیں۔ جان لیں کہ دشمنان دین کا سب سے بڑا حربہ یہی رہا کہ دین کے جو مقتدا و رہبر ہوتے ہیں ان کی محبتوں کو عوام کے دلوں سے نکال دینا، انہیں ایک عام سا انسان بتا کر کے ان کے سامنے پیش کر دینا، یہ ان کا حربہ ہوتا رہا ہے۔ ہمارے سامنے اس کی مثالیں بہت ہیں، اور آج کل جو بدبخت جماعتیں پیدا ہوئی ہیں اسی کی کابش ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ بدعقیدہ گروہ جنم لیتے چلے گئے کہ آج ہمارے قوم مسلمانوں کی ان بدعقیدہ لوگوں کی بہکاؤ میں گمراہیوں میں آ کر کے دین اسلام کی سچی تعلیم سے دور ہوتے ہوئے
اپنے روش کو چھوڑ کر کے دوسروں کی روش کو اپنا کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ جب ہم آستانوں سے جڑے ہوں گے، اللہ کے ولیوں سے جڑے ہوں گے، تو ہمارے دل میں ان کی کرامتوں کا شوق ہوگا، ان کی عنایتوں کا ہمارے دلوں میں احساس ہوگا، ان کی عظمتوں پر ہم قربان ہونے کا جذبہ رکھیں۔ جب ہمارے دل میں پریشانیوں کا ایک ایسا طوفان اٹھتا ہے تو ہم ولیوں کی بارگاہ میں جا کر کے جب دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں میں ہمیں سکون بخشتا ہے، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اے کوئی اللہ والا اللہ، جس کے صدقے میں اللہ نے میرے دل کے غم کو دور فرما دیا، مجھے سکون عطا فرما دیا، میرے لیے خدا کی رحمت سے قریب ہونے کا ذریعہ واسطہ ان کو بنا دیا۔ جب بندہ وسائل سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے گا، اسباب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، تو وہ مسبب الاسباب کی حقانیت کا معترف ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ان تمام اسباب کا مسبب رب الجلال، وہی سب کچھ نعمتوں کا دینے والا ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کا فائدہ کیا؟ ان کی بارگاہ میں جانے کا فائدہ کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی کیا فائدہ ہم جاتے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں ابتدائی اسلام میں قبور کی زیارت کو جانے سے منع کیا، فزوروها فإنها تسعد في الدنيا وتذكرنا، اب وقت دیتا ہوں کہ قبر کی زیارت کو جایا، تو ہم بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ لوگ جو منع کرنے والے وہ کہتے کیا فائدہ ہے زیارت کو جانے، کون سا فائدہ تمہیں مل رہا؟ ہم کہتے ہیں بھائی تم کو فائدہ سمجھ میں آتا تھا تو ہم تمہارے اتباع کرنے والے ہوں گے، ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین دے کر کے بھیجا، جن پر قرآن کو اتارا، جن کو دین کا سچا رہبر بنایا اور اللہ کے راستے پر بلانے والا سچا داعی بنایا، رحمت للعالمین جن کو اللہ نے بنایا، ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قبر کی زیارت کو جاؤ، تو ہم قبر کی زیارت کو جانے والے۔ اچھا فائدہ بھی انہوں نے ہی بتا دیا، تزہدوا فی الدنیا وتذکر الآخرہ، اب یہ نہیں فرمایا کہ تم جاؤ گے قبر کی زیارت میں تو نیک بن جاؤ گے، تم جاؤ گے تو قبر کی زیارت کو تم آخرت کو یاد کرنے والے بن جاؤ گے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا زیارت کو جانے والا یہ جو عمل ہے، زیارت قبر، قبر کی زیارت تمہیں دنیا میں نیک بنا دے گی، اور قبر کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلانے والا، یاد کرنے والا۔ زیارت قبر تزہدوا فی الدنیا، فرمایا زیارت قبر کی طرف تزہدوا فی الدنیا، یعنی تمہیں دنیا میں قبر کی زیارت نیک بنا دیتی۔ اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں، ہم جب گناہوں سے پریشان ہو جاتے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہمارا نفس ہم پر لعنت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اے بدبخت، کس منہ سے یہاں آیا، کتنے گناہ تو کر کے آئے، تجھے شرم، دل ہم پر افسوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہم پھر اس کے بعد کہتے ہیں حضور میں تو گناہ ہے، آپ کرم فرما، آپ دعا فرما تاکہ رب اس پر رحم فرما دے۔ پروردگار میں تو گندا ہوں مگر یہ تو اچھے ہیں، ان کے صدقے میں رحم فرما، ان کے صدقے میں کرم فرما دو۔ بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتا، گناہوں پر ندامت کا میں جانا، یہ گناہوں سے دور ہونے والی پہلی سیڑھی ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے۔ جو گناہوں سے دور ہونے والا بندہ ہے وہ گناہ پر نادم ضرور ہو، جو گناہ پر نادم نہیں ہوتا وہ گناہ سے دور ہونے والا بندہ ہے۔ ندامت سب سے پہلے ولیوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی عطا فرماتی ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ ان کی صحبت میں رہو تو ہدایت پانا، ان کی صحبت میں رہو تو برکت پاتا۔ اللہ کے محبوب بندوں کی زیارت کرنا، اللہ کے محبوب بندوں کی قبروں کی زیارت کرنا، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، یہ دونوں چیزیں ہمیں دنیا میں نیک بنانے والی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ہمیں آخرت کی طرف توجہ دلانے والی ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بارگاہ میں اطاعت گزار رہنا، اس کے حبیب سے محبت کرنا، احکام خداوندی پر پابند رہنا، اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے دنیا میں گناہوں سے بچتے ہوئے پاکیزہ زندگی گزارنا ہے۔ آج ہم کو دیکھیں کہ ہم نے کس طریقے سے زندگی گزاری، ہماری زندگی کے چند لمحوں کو غور کر کے دیکھیں۔
آخری کے اولیاء اللہ اتنے بڑے مقام پر کیسے پہنچ گئے؟ انہوں نے گناہوں سے رشتہ توڑا، انہوں نے دنیا سے رشتہ توڑا، انہوں نے خدا کی رضا سے رشتہ لیا، انہوں نے رسول اللہ کی محبت سے رشتہ توڑا، انہوں نے اپنے ظاہر و باطن کو، قلب و فکر کو اللہ کی محبت نے سے پاکیزہ کیا کہ اس میں کسی غیر کا خیال تک نہ آنے پائے، نہ گناہ کا خیال آیا، نہ کسی اور کی چاہت آئی، نہ کسی اور کو محبت آئی، بس ان کے دل میں کوئی خیال رہا تو خدا کی رضا کا خیال، کوئی چاہت رہی تو خدا و رسول کی چاہت رہی، کوئی چاہت رہی تو خدا کی رحمت کے حصول کی چاہت رہی۔ جب وہ بندوں نے اس قدر اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیا، خدا کی رحمتوں کا اس پر اثر ہوا، اللہ نے انہیں راہ سلوک میں قدم بڑھانے کا موقع عطا فرمایا، اپنے انوار و تجلیات سے مالا مال فرمایا کہ حال یہ ہوا کہ وہ جس حال میں ہو انہیں رحمت بنا دیا گیا۔ آج ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلے تو کم سے کم اپنے گھر والوں کے لیے تو رحمت بن سکے۔ کبھی کبھی ہوتا کیا ہو، کسی ایک شخص کے گناہ کی وجہ سے گھر کی برکت ختم ہوتا، کبھی ایک شخص کے برے عمل کی وجہ سے گھروں میں بے برکتی آ جاتی، کسی ایک شخص کی بد پریزی کی وجہ سے گھروں میں پریشانیاں آ جاتی، کوئی شراب پی کر کے آنے کا عادی ہے تو برکتیں گھر کی دور ہوتی چلی جاتی، رحمتیں جو گھر میں اترنے والی ہے، رحمت کے فرشتے گھر میں آنے والے ہیں، ہمیں دور ہوتے چلے جا۔ آخر کیوں ہماری زندگی اس کو برباد ہے؟ اخلاق و کردار کا معاملہ ہمارا ایسا گرا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہمارے نوجوان چاہے بچے کو یا بچیاں زندگی کے دھارے میں ایسے بہتے چلے جا رہے ہیں، نہ انہیں ایمان کی فکر ہے، نہ اسلام کی فکر ہے، نہ اخلاق و کردار کی فکر ہے، نہ اپنے ماں باپ کی عزت کی فکر ہے، ان کے آنکھوں کو جو اچھا لگے اس کے پیچھے بھاگتے دوڑتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے دین ایمان کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تب پریشان ہوگا کہ ماں باپ کبھی کسی پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی امام صاحب کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی عالم صاحب کے پاس جا رہے ہیں، بولے میرے بچے ایسے نہیں تھے، دعا کر یہ بدل جائے، کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، کسی نے کچھ ہلا دیا ہوگا، کسی کے کچھ کرنے سے پہلے، کسی کے کچھ کھلانے سے پہلے، کسی کے کچھ بہلانے سے پہلے آپ اگر اپنے بچوں کو وقت دیتے، آپ اگر اپنے بچوں کو اللہ رسول کی باتیں سنا دیں، آپ اگر اپنے بچوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کو بساتے، آپ اگر اپنے بچوں کے دلوں میں امہات المومنین کی سیرت کو بساتے، صحابیات کی سیرت کو بتاتے، اہل بیت اطہار کے عظیم خواتین کی سیرت کو بتاتے، صبر و رضا کی جو پہ کر بنی بے مثال خواتین کا بلا کی جو لوٹی مدینے میں ان کی زندگی کی سیرت کو بتاتے، تو ان بچیوں کو پتہ چلتا تھا کہ ان ماں بچوں کو پتہ چلتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے، ہمارا مقصد خدا و رسول کو راضی کرنا ہے۔ جب بچوں کے دل میں یہ بات بس جائے گی، ہزاروں طوفان آ جائیں گے، ہزاروں آندھیاں آ جائیں گی، مگر وہ بچے وہ بچیاں نہ دین کا سودا کریں گی نہ اخلاق کا سودا۔ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے بچوں کو وقت دیں گے۔ ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے دل کی من کی باتیں سنیں، انہیں اچھی باتیں بتائیں، انہیں اچھی باتیں سکھائیں۔ اگر یاد نہیں ہے وہ کتاب خریدنے کر گئے، جس کو پڑھ کر بھی کم سے کم ایک قصہ بچوں کو ضرور سنائیں، بیٹھائیں بچوں کو، بیٹا دراؤ دیکھو آج میں ایک قصہ پڑھ کے سناتا ہوں، اتنا پیارا سچی ہدایات پڑھی، اچھی کتاب، گھر کے ماحول کو، گھر کے معاشرے کو سنبھالنے کے لیے، بزرگوں کے واقعات کو بتانے کے لیے، وہ بھی ہندی میں بھی آ گئی، آپ سے سنائیں اپنے گھر۔ بہت بڑی بڑی کتابوں کی ضرورت نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں سے آپ نے پوچھا بیٹا تم نے وضو کرنے کا طریقہ سیکھی ہے؟ بچوں سے پوچھا بیٹا تم نے کبھی غسل کیا ہے اس کو سمجھا، اس کا فرض کیا اس کو سمجھا، کب تم پر غسل فرض ہو جائے گا جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو اس وقت پر پوچھنا ہے نا، سمجھانا ہے نا، ان کو بتانا ہے۔ لڑکی ہے تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ پوچھے، لڑکا ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ پوچھے۔ تعلیم دینے میں شرم کی بات نہیں ہے، مسئلہ سکھانے میں شرم نہیں ہے، مسئلہ بتانے میں شرم نہیں ہے، شرم کی بات تو یہ ہے کہ قیامت میں ہم اٹھائے جائیں اور ہمارے بچے رب کے سامنے ہماری شکایت کریں کہ پروردگار ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، ہم نہیں ہے مطلب اس وقت کی شرمندگی سب سے بڑی شرمندگی۔ آج ان بچوں کو سنبھالنے کی ضرورت، آج تین ماہ پر کیسے گزے کیے جاؤ،
کیسے شبہے پیدا کی جائے، کیسے وسوسے ڈالیں جائیں۔ اپنے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا ایک سبجیکٹ، ایک وقت، دینی تعلق کو بڑھانے کے لیے اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو کسی امام سے، کسی عالم سے، کسی حافظ سے ایک ایسا ٹیوشن تو کم سے کم لگا دیں کہ جس سے بچوں کو دین کی تعلیم ملتی رہے، حلال و حرام سمجھ میں آ جائے، کفر کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، جنت کیا، دوزخ کیا، نیکی کیا، گناہ کیا، ماں کیا، باپ کیا، شوہر کیا، بیوی کیا، اولاد کیا، ان کے حقوق کیا ہے، ہم کیا ہے، ہمارا حق کیا ہے، ہمارا حق، یہ انہیں سکھائے۔ صرف وہاں شریف پڑھنا سکھا دیا بچوں کو، کیا ہمارے وہاں پڑھنا سیکھ لیا ہو گیا ختم؟ نہیں، اسے زندگی کی کتنے دور سے گزرنا، کبھی وہ بیٹی ہے تو کبھی وہ بہن، کبھی وہ بیوی ہے تو کبھی وہ ماں، کبھی وہ بہو ہے تو کبھی وہ کسی کے گھر کی ایک ایسی نند بن جاتی ہے، یا کسی گھر کی وہ ایسی زندگی گزارنے والی ہو جاتی ہے، یہ پورے گھر کی ذمہ داری اس پر آتا ہے۔ ایک رشتہ میں کئی رشتوں کو سنبھالنے والی ہو جائے، اسے کس قدر سنبھالنے کی ضرورت۔ آج ہم انہیں اچھے سے اچھی تعلیم کے لیے نیٹ کا ایگزام دینا ہے تو ہم اسے بہترین ٹیوشن کو لگا کر کے بہترین انسٹیٹیوٹ میں بچوں کو بھیج کر کے لاکھوں روپے دے کر کے نیٹ کے ایگزام میں ہمیں کامیاب کرنا۔ نیٹ کے ایگزام میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ جو فرائض اللہ نے اس وقت فرض کیے اس کا اسے علم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے بچوں کو دنیاوی اعتبار سے مضبوط بنانا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بنائیں، مگر یہ دنیا تو چھوڑ جانا، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کا تو انہیں اندازہ ہونا چاہیے، اس کا اتنا علم انہیں ہونا چاہیے کہ جتنا ان کے عبادتیں ہیں، ان کے فرض چیزیں ہیں، ان فرائض کا علم تو انہیں ہونا چاہیے، جو اس کا ذمہ ہے، جو اس کا فرض ہے، اس فرض کو پورا کرنے کا علم تو اس کے پاس ہونا چاہیے۔ جب ان کو بتایا نہیں جا رہا، شوہر کے حقوق بچوں کو نہیں سکھائے گئے، بیوی کے حقوق بچوں کو نہیں سکھائے گئے، گھروں میں جھگڑے ہو رہے، بچوں کی زندگیاں برباد ہو رہی، طلاق ہو رہا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غیروں سے تعلق بننے والی باتیں، ادھر روح گئے ادھر تعلق بنا رہی، ادھر روح گئے ادھر صحیح چاٹ کرتے نظر آ رہے، بات کرتے نظر آ رہے۔ یہ سارے اخلاق کی گراوٹ کیوں آ رہی ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داریوں کو ماں باپ نے سمجھنا کم کر دیا، دنیا کی حیثیت سے بہت سمجھ رہے ہیں، دین کی حیثیت سے غافل ہوتے جا، یہ ہوتا ہے۔ اس میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی ایک باپ، آپ بھی ایک باپ، تو ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دے، دین سمجھائے، دین بتائے، رسول اللہ کی محبت سے بتائے، دین کے فرائض اعتقادات کیا، آپ اپنے گھروں میں جا کر کے اپنے بچوں کو پوچھ سکتے ہیں، بیٹا ایک سنی میں وہابی میں کیا فرق ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ خالص ہونے والے بچے ہم نے پوچھا ہوگا کن چیزوں پر ہم وہابیوں کو ناپسند کرتے، کیا اللہ کے آسمانوں پر جانے سے منع کرنا نہیں ہے، جس سے کھانا ان کی بات ہے، یہ سمجھانا بتانا ہمارا ذمہ ہے، فرض ہے۔ ہم کوتاہی کریں گے تو بعد میں خرچہ اندر کریں گے، کسی کے ساتھ چلے جا رہا ہے، بعد میں پریشان ہو کر کے بچے سن لیے، یہ ساری پریشانیاں قیامت میں ہمارے لیے بچنے کا سبب نہیں ہے۔ ذمہ داری کو پورا کریں گے تو بچے، ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو قیامت میں بھی رسوا ہوں گے، یہاں بھی رسوا۔ اور یہ اللہ کے آساموں سے ہم یہی سیکھتے ہیں کہ سچے راستے پر قائم رہیں، اور یہ اللہ کی تعلیم سے ہم یہی سیکھتے ہیں کہ ہدایت پر قائم رہیں، جان رہے ہر اللہ کے سچے راستے پر قائم رہنا، رسول اللہ کی سچی محبت پر قائم رہنا، شریعت مطہرہ کا لحاظ کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ چیزیں ہمارے بچوں کو سکھانا ضروری ہے۔ کوشش کریں آپ بھی کہ اپنے بچوں کو ایک ایسے ٹیوشن کا سسٹم بنائیں، مسجد میں ہو یا اپنے گھر میں محلے میں کسی ایک جگہ پر ایسا انتظام کریں، آپ کوئی ایک ذمہ دار عالم بچوں کو دین کی تعلیم 1 گھنٹہ بطور ٹیوشن میں باقاعدہ بہت اچھی اعتقادیات سے لے کر کے ان کے فرائض اور معاملات کی بات کا علم انہیں دے، سکھائے، بتائے، وہ سیکھیں اور سمجھیں، اور اس کے بعد جب بچے اس میں آپ کی کامیاب ہو جاتے ہیں
اب آپ بے فکر ہو جائیں گے بچے دنیا کی تعلیم میں کتنا اونچے جائیں گے کتنا نہیں جائیں گے ان کی قسمت پر چھوڑ، اللہ رزاق ہے، اللہ رزق دینے والا، مگر اتنے تو آپ بے فکر ہو جائیں گے کہ ہمارے بچے کا قیامت میں ہمیں شرمندہ نہیں نکلا، قیامت کی شرمندگی سے بچنے پر غور و فکر کرے، بچی تعلیم تربیت دینے کی کوشش کرے، اور یا اللہ سے محبت کا صحیح معنی یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اولیاء اللہ کی سیرت سکھا دیں، ان کے تعلیم اور اخلاق کو سکھا دیں، بچے اس پر قائم ہو جائیں گے، آپ کام نہ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، یہ کہا گیا سنا گیا پہلے کی سننے سے جو غلط چیز بھی تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہمیں اپنے اولادوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بچوں کی صحیح تربیت، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار اسلام نے اپنی سے رہنے مناسب کی حفاظت فرما،